ایک یہود نے کی ہے، پوری دنیا کو فتح کیا انہوں نے. پھر اللہ نے عیسائیوں کو غلبہ دیا، انہوں نے یہودیوں سے سارے علاقے چھین کے ان پہ حکومت کی. پھر اسلام جب دنیا میں آیا تو جو کام پہلے یہودیوں نے کیا تھا پھر ان کے ساتھ عیسائیوں نے کیا، تو پھر عیسائیوں کے ساتھ کس نے کیا؟ مسلمانوں نے. اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی یہودیوں سے لڑائیاں نہیں ہوئی ہیں، بہت کم، صرف نبی کے دور میں تو ہوئی، وہ خیبر میں اور بنو قریظہ وغیرہ سے. اس کے بعد بڑی لڑائیاں مسلمانوں کی یہودیوں سے کبھی بھی نہیں. سارا ٹاکرا عیسائیوں سے رہا ہے، کیونکہ عیسائیوں نے یہودیوں سے علاقے چھین لیے تھے، تو یہودی پھر رعایا بن کے رہتے تھے. لیکن ان کو اس بات کا غم ہے کہ یہ تو سارا ہمارا حساب کتاب تھا نا. تو قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ تمہارے جو پیغمبر دنیا میں آئے وہ نیک اعمال کی بنیاد پہ اللہ نے ان کو دنیا میں حکومت دی تھی. تم نے ان کی معیت میں جہاد کیا، وہ جہاد جس کے پیچھے صحیح موٹیویشن ہوتی ہے، اس میں مجاہدین کو ایک پاور ملتی ہے. اور جب جہاد کے پیچھے صرف پیسہ رہ جائے، زمین اور حکومت رہ جائے، تو اس جہاد میں طاقت نہیں رہتی، بلکہ وہ جہاد ہی نہیں رہتا ہے. تو اب یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پیغمبر تھے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام. تھوڑا سی تاریخ بتا دیتا ہوں نا، پتہ ہی ہوگا لیکن نئے لوگ بھی آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے اصل میں تو تاریخ شروع ہوتی ہے نا، جو پیغمبروں کی جو ہمیں ملتی ہے. ویسے تو اس سے پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں، لیکن جو اب جو دنیا میں زندہ قومیں ہیں ان کی ہسٹری کہاں سے ملتی ہے ہمیں؟ ابراہیم علیہ السلام. اس سے پہلے کی ہمیں ویسے کتابوں میں تو تھوڑا بہت تذکرہ مل جائے گا، من حیث القوم کوئی قوم نہیں ہمیں نظر آتی اب، کیونکہ وہ مذہب سارے یہودیت میں پہلے چلے گئے، اس کے بعد عیسائیت میں، اس کے بعد اسلام میں. تو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے تقریباً لگ بھگ 4000 سال پرانا زمانہ ہے. اوپر نیچے ہو سکتا ہے، کوئی پوری کیلکولیشن کسی کی نہیں ہے. تقریباً کتنا ہے؟ 4000 سال پرانا زمانہ. انبیاء آتے رہے تھے آدم علیہ السلام کے. اچھا، آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام میں کتنا ہے یہ نہیں پتا. اس میں اندازے لگائے جاتے ہیں کہ ہم سے آدم علیہ السلام کا زمانہ 10,000 سال پرانا ہے ہم سے، لیکن یہ کچھ بھی اس میں کوئی رائے نہیں قائم کی جا سکتی، کیونکہ کوئی تاریخ لکھنے والا تو تھا نہیں، وہ زمانے دنیا میں ختم ہو گئی ہیں. اب تو کوئی پرانی لاش ملتی ہے تو سائنسدان تحقیق کرتے ہیں کہ قبل مسیح ہے کہ بعد مسیح ہے. قاف میم لکھا ہوتا ہے نا، اب تو وہ بھی لکھنا چھوڑ دیا لوگوں نے، تو وہ اس سے پہلے کی بڑی بڑی تاریخیں. بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا تھا، کیونکہ بت پرست قوم کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی اولاد میں ہم نبوت کو جاری کریں گے. میں کافی لمبی پہلے بتا چکا ہوں، بہت شارٹ کروں گا تاکہ آج ہمارا یہ ٹاپک نہ رہ جائے. تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، دوسری زوجہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے پھر دو زوجہ تھیں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ. تو حضرت ہاجرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 2000 سال کے بعد ان کی نسل میں، یعنی ایک ہی پیغمبر پیدا ہوئے حضرت ہاجرہ سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور مکہ میں جو ان کی اولاد ٹھہر گئی تھی. اور ادھر جو شام، آپ نا میپ کو پڑھا کریں، میپ کے بغیر بہت سارے قرآن کے واقعات سمجھ میں نہیں آتے. تو مجھے بھی میپ پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتے تھے، جب ٹریولنگ کیے تو ملک بیٹھنا دماغ میں شروع ہے، کون سا کنٹری کدھر کو ہے. بہت سی چیزیں پڑھنے سے نہیں آتی، ٹریولنگ سے آتی ہیں. اب میں حیران ہوتا تھا یہ مسلمان فوجیں یورپ کیسے پہنچ گئی تھی یار اس زمانے میں. اب جب میں خود گیا تو مجھے خیال ہو جب میں پہنچ سکتا ہوں تو فوجیں نہیں پہنچ سکتی کیا؟ کیا خیال ہے؟ لیکن ہمارا ٹریک تو الگ تھا نا، تو وہ پتا چلا وہ ادھر سے آئی ہیں، افریقہ کی طرف سے. اب وہ دیکھیں نا نقشہ تو پتا چلتا ہے، وہ وہاں سے علاقے فتح ہوتے 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 ادھر سے انہوں نے رائٹ پہ، آگے سمندر تھا تو رائٹ پہ ٹرن مارنا پڑا ان کو. رائٹ پہ ٹرن مارا، اٹلی میں گھسے، اٹلی سے آگے پھر جرمنی تھا، فرانس پہ آگے رک گئے تھے، ورنہ فرانس گیا تھا ہاتھ سے. تو وہ پھر آپس میں ہی بغاوت ہو گئی، آپس میں ہی لڑ پڑے تھے، ورنہ یورپ پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہوتا. تو لندن گیا تھا صحیح ہے نا، لندن بھی گیا تھا گوروں کے ہاتھ سے. لیکن ہوا یہ کہ آپس میں پھٹا ہو گیا تھا، بغاوت ہو گئی، لڑائیاں ہو گئی دو کمانڈروں کی. تو یورپ کو پھر چھوڑ دیا، پھر آپس میں الحمدللہ ایسا لڑے. آج تک کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے فضل سے لڑ رہے ہیں الحمدللہ، ہر سطح پہ لڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ، میاں بیوی گھر میں لڑ رہے ہیں، حکومتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، دوست سے لڑ رہا ہے، مذہبی اسکالر آپس میں لڑ رہے ہیں. تو اس لڑائی کی وجہ سے غیروں کا بڑا فائدہ ہے، وہ اتحاد کر رہے ہیں. مختلف ملکوں نے کرنسی ایک ایجاد کر لی، ٹھیک ہے نا، پاسپورٹ کی کوئی پابندی نہیں. یورپ نے ایک یونین بنا لی پوری، یہاں سے یہاں جاؤ کوئی مسئلہ نہیں، ادھر جاؤ ادھر جاؤ سب ہمارا ہے، وغیرہ وغیرہ. خیر، تو ابراہیم علیہ السلام کے جو شام میں جو سلسلہ چلا ہے نا، اچھا آج کا جو شام ہے پہلے اتنا نہیں تھا بلکہ یہ بڑا تھا.
تو یہ اس میں فلسطین، اسرائیل، یہ سب علاقے آتے تھے. تو بیت المقدس تھا، وہاں پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا. ہوتے 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 آپ کو پتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تھے یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب تھا اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کا کیا لقب تھا؟ اسرائیل. حضرت اسرائیل جو تھے یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے تھے یوسف. اور یوسف علیہ السلام مصر چلے گئے، سورہ یوسف میں ہے نا واقعہ، وہ ایک بادشاہ بن گئے مصر کے. تو بنی مصر کا نقشہ دیکھیں آپ، سعودی عرب یعنی مغرب کی طرف جہاں سورج یہاں ہے نا سعودی عرب، تو سعودی عرب آئے گا پہلے، اس کے بعد مصر آئے گا. اور رائٹ سائڈ پہ ٹرن ماریں گے تو کیا آئے گا؟ اسرائیل آئے گا، فلسطین آئے گا. تو ایسا نہ ہو نکل جائے یہاں پہ گدھے پہ بیٹھ کے، ایسے نہیں جہاز سے ٹرن مارنا پڑے گا آپ کو. تو مصر میں جو ہے نا یوسف علیہ السلام، وہاں کی حکومت ان کے ہاتھ میں آئی. مصر بڑا زبردست ملک تھا، ایک بڑی تہذیب، مصر کی تہذیب بہت پرانی ہے اور بڑے اسٹیبل لوگ تھے. تو وہاں پر یوسف علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی. یوسف علیہ السلام بہت اقلیت میں تھے نا، وہ تھوڑے سے بنی اسرائیل آئے تھے، 90 کے قریب ان کا خاندان تھا. یعقوب علیہ السلام نے شادیاں بہت کی تھیں، اولاد ان کے بہت تھی. اب یہ انہوں نے کی تھی، اب آپ ان سے پوچھیں. تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں برکت بہت ہوئی ہے. اس غم میں بھی انہوں نے شادی کی ہے جب یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے تھے، اس دوران بھی انہوں نے نکاح کیا ہے. تو یہ ان لوگوں کے مسئلے نہیں تھے، یہ ہمارے مسئلے ہیں کہ ایکچولی کر کے نا وہ کہتے بھائی غم بھی ساتھ ساتھ جھیلتے رہو اور شادیاں بھی ہوتی رہیں گی، بچے بھی ہوتے رہیں گے، قحط بھی پڑا، اولاد پھر بھی ہوتی رہی. سمجھتے ہو؟ تو یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام مصر گئے ہیں نا، جب پتہ چلا بیٹا بادشاہ بن گیا ہے، تو مولانا عبد الماجد دریا آبادی بڑے عالم گزرے ہندوستان میں، جو دنیاوی علوم کے بھی بڑے ماہر تھے. انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، وہ خود یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بھی، انہوں نے اپنا پورا نسب بھی بیان کیا ہے کہ ہمارا نسب اتنی پشتوں میں جا کے یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے. تو انہوں نے یہ لکھا ہے، جو بھی ان کی تحقیق ہوگی، وہ تورات انجیل کے بھی بڑے عالم تھے جو مولانا عبد الماجد دریا آبادی ہے نا، انگلش بھی بڑی اچھی تھی. مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً بیعت بھی تھے، وہ بیعت تھے تبھی وہ جگہ جگہ شیخ اور مرشد تھانوی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو دنیاوی دینی دونوں علوم کے بڑے ماہر تھے، بڑی ریسرچ. انہوں نے لکھا ہے کہ 90 افراد تھے یعقوب علیہ السلام کی، صرف بیٹے، بیٹیاں، بہویں، داماد، یہ ملا کے ٹوٹل کتنے تھے؟ 90. ان کے اکلوتے سربراہ تھے. تو یہ 90 افراد ہجرت کر کے گئے کہاں؟ مصر کی طرف. یہ سارے بنی اسرائیل تھے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جب یہ وہاں گئے ہیں تو اللہ نے ان کو حکومت دی، لیکن تھے مینورٹی میں، اقلیت میں تھے. حکومت تو آ گئی، مصر کی خدمت بہت کی، لوگوں میں ان کی عزت، لیکن ظاہر ہے جب آپ اقلیت میں ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. غیر قوموں میں حسد ہوتا ہے کہ یہ دوسرے ملک سے آئے ہوئے ہم پہ کیوں حکومت کر رہے ہیں، یہ ادھر سے آئے ہوئے لوگ. اچھا تہذیب ان کی اچھی تھی، مصریوں کو تو غیر مسلم تھے نا، بت پرست تھے وہ، تو بت پرستوں کی ان کے مقابلے میں کیا تہذیب ہوگی؟ پلہ کس کا بھاری تھا؟ تہذیب کے لحاظ سے ان کا بھاری تھا. لیکن اکثریت میں وہ تھے. تو پھر یہ تھوڑا تھوڑا دین سے دور ہونا بھی شروع ہو گئے. جب دین سے بھی دور ہو رہے ہیں، آپ اقلیت میں بھی ہیں، تو آہستہ آہستہ دوبارہ مصریوں کا غلبہ ہونا شروع، اور قوم پرستی کا نعرہ لگایا گیا. یہ بنی اسرائیلی ہیں، ہم قبطی ہیں، یہ غیر ہیں. یہ حالانکہ بھائی غیر ہیں، لیکن انہوں نے تمہیں بنایا کتنا ہے؟ تمہارے ملک کو قحط سے بچایا ان لوگوں نے، تمہیں تہذیب سکھائی، تمہیں ایمان دیا. نا یہ قوم پرستی انتہائی غلیظ اور بدبودار نعرہ ہے. کتا گلی میں ایک دوسرے کتے کو برداشت نہیں کرتا، بلی برداشت کر لے گی. بلی تھوڑی سی غیرت مند ہوتی ہے، کتا جو ہے نا اتنا وفادار ہو کے بھی ہے کتا ہی وہ. اسلام یہ نہیں کہتا کہ یہ اتنا وفادار ہے تو اب اس کو کتا مت کہو، کہنا کیا پڑے گا؟ اس کو کتا ہی کہنا پڑے گا. وجہ اس کی ہے کہ اس میں کچھ بہت بری خصلتیں بھی ہیں. آگے وہ ابھی میں خصلتوں پر بیان پہلے کر چکا ہوں، ابھی میں نہیں جاؤں گا اس کی طرف. تو خیر اب کیا مسئلہ ہے؟ تو بنی اسرائیل جب یہاں گئے ہیں، آہستہ 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 حکومت ان کے ہاتھ سے نکلنا شروع، اور گناہوں میں بھی چالنا شروع ہو گئے. جائے جب حکومت میں آتے ہیں تو عیش و عشرت بھی بڑھتا ہے. بالآخر فرعون، اس زمانے میں مصر کا جو بھی بادشاہ اس کو فرعون ہی کہا جاتا تھا. تو وہ والا فرعون جس کا قرآن میں تذکرہ ہے، وہ ان پر بالآخر غالب آ گیا، اور وہ ویسے ہی تحریکیں چلنا شروع ہو گئیں جیسے مودی صاحب کی تحریکیں. یہ اقلیت میں ان کو مارو، ان کو پیٹو، ان کو یوں کرو، ان کو یوں کرو، ہندوستان میں مسلمان بیچاروں کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت. تو ظلم شروع ہوا فرعون کا، اور قرآن کہتا ہے کہ ایسا سخت ظلم بنی اسرائیل کے اوپر کہ یقتل ابناءہم ویستحیی نساءہم، مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، تاکہ ہم ان سے اپنی نسل ان سے پیدا ہو ہماری، یا ان کو ہم لونڈی بنائیں، غلام بنائیں. تو فرعون کو کہیں خواب آیا کہ میری، وہ نجومیوں نے نہیں بتایا تھا، نجومی جھوٹ بولتے ہیں، نجومیوں کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. تو زیادہ راجع بات اس میں یہی کہ خواب آیا تھا فرعون کو. اس کو خواب آیا یا کسی نے ماہرین نے پیش گوئی کی ہوگی کہ لگتا ہے کہ یہ قوم میں لیڈر کی صلاحیت ہے، انہی کا کوئی شخص اٹھ کے تمہارا تختہ الٹے گا، تو تم اتنا ظلم کر رہے ہو نا. تو فرعون نے کیا کیا؟ ظلم کم کرنے کے بجائے
बढ़ा दिया। तो अब कुरान में इसका तस्करा अल्लाह ताला ने सूरह क़सस में जिक्र किया है, वो मैं इंशाअल्लाह बाद में, ये 21वीं रात से जो है ना, जब दूसरे लोग भी आ जाएं, इत्काफ वालों की तादाद बढ़ जाती है, तो कुछ मज़ामीन उनके लिए रखे हुए। तो बिल आखिर मूसा कलीमुल्लाह पैदा हुए और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के महल में पलाया, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली, और फिर बिल आखिर फिरौन को अल्लाह ताला ने दरिया में गर्क कर दिया, और फिरौनी क्या हो गए, एक भी बंदा नहीं बचा, सारे ही मार दिए अल्लाह ताला ने, ठीक, जितने भी थे। बनी इसराइल को निजात मिली, और कुरान उनकी तारीफ करता है बिमा सबरू, इसलिए कि बनी इसराइल ने मूसा का साथ दिया था और सब्र किया था उन्होंने। लेकिन थे बहरहाल नालायक, सब्र भी करते थे, तकलीफें भी देते थे। फिर बनी इसराइल को हुक्म हुआ कि अब तो तुम्हारा असल वतन है फिलिस्तीन, अर्ज़ शाम, वहां तुम मूसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में अब जिहाद करो। ये तो अल्लाह ने फिरौन को खुद ही ठिकाने लगा दिया, अब हर जगह अल्लाह खुद से काम नहीं करेगा, कुछ तुमको भी तलवार उठा के करना पड़ेगा। यहां तो वैसे भी इनके पास ताकत ही नहीं थी, मिनॉरिटी में थे ना, क्या लड़ते ही है। तो बनी इसराइल ने कह दिया हम नहीं जाएंगे, इधर बनता वरब्बु का फ़क़ातिला, क्योंकि गुलामी में इतना अरसा गुजार चुके थे कि जहन क्या बन गया था, गुलामों। आप अगर गुलाम बने रहो ना कुछ दिन तक, तो आपका दिमाग में मेंटल लेवल क्या हो जाता है। जो लोग बच्चों में ज्यादा रहते हैं ना, थोड़े दिनों में बचकाना हरकतें शुरू कर देते हैं। सोहबत का बहुत गहरा असर होता है, खूब समझ लो। अगर आप पढ़े लिखे लोगों में बैठोगे तो आप क्या बन जाओगे, संजीदा, सीरियस हो जाओगे। आप अगर हर वक्त मस्खरों के साथ बैठोगे तो छिछोरे बन जाओगे, आप संजीदगी आप में से खत्म हो जाएगी। आप उलमा, बुजुर्गों, सुलहा के साथ बैठोगे, अल्लाह की मोहब्बत आपके अंदर पैदा हो जाएगी। दुनिया परस्तों में हर वक्त बैठोगे, जो हर वक्त मालो दौलत की बातें करते हैं, इतनी गाड़ी, इतने पैसा, बहरिया टाउन, फलाना, आपकी नजर में दुनिया की हवस और लालच पैदा हो जाएगी। ये इंसान की नेचर है। तो अच्छे लोगों के साथ बैठा करो। समझते हो, आज हमारा मुर्गा मुर्गी जो है ना, एक देसी है, वो हर वक्त दहशतगर्दी। एक फैंसी भी हमारे पास, थाईलैंड की नस्ल, वो मुर्गा भी बड़ा तमीज का और मुर्गी बड़ी तमीज की। हमारे पठान दोस्त हैं, आज उनको मैं लेकर गया अपने पिंजरे में, उन्होंने कहा इन पूरे पिंजरे में ना, आपके केज में पढ़े लिखे यही लग रहे हैं, ये दो मुर्गे। मुझे उनका तबसरा बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा ये जो मुर्गा मुर्गी है ना, इस पूरे पिंजरे में मुझे सिर्फ ये दो पढ़े लिखे लग रहे हैं, बाकी सारे अनपढ़ और जाहिल। वजह उसकी है कि वो हर एक दूसरे को जब कोई मौका मिले, वो कोई नया बंदा आए उसको छेड़ रहा है। वो कहा पढ़े लिखे सिर्फ ये लग रहे हैं। मैंने कहा ये पिट रहे हैं सबसे ज्यादा यहाँ पे। अच्छा खैर, तो मैंने कहा ये पढ़े लिखे हैं, ये भी इनके साथ रह रह के अनपढ़ ना बन जाए। तो अब मसला क्या है, तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हुक्म दिया, बनी इसराइल ने जिहाद नहीं किया, अल्लाह को गजब आया, और मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ भी की, और अल्लाह ने कहा ये जमीन इन पर हराम है। 40 साल तक वादी तीह में इसी तरह से ये तड़पते रहेंगे। 40 साल तक वहीं मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल भी हो गया, और वो 40 साल तक वादी तीह में बहकते रहे। फिर उसके बाद नए पैगंबर आए, और फिर उसके बाद नए पैगंबर की मैयत में इन्होंने जिहाद किया। जब इन्होंने जिहाद किया तो कुरान ने उसका भी वाकया अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया है सूरह बकरा में। तो जब इनका जिहाद हुआ है ना, तो इनकी फौज, इनके जो कमांडर थे उनका नाम था तालूत। वो पैगंबर ही ने उनको बनाया था कमांडर, वक्त के नबी ने, लेकिन वो गरीब थे। बनी इसराइल ने उस पर भी एतराज किया, गरीब आदमी हमारा अमीर क्यों बन रहा है। तो उनको बताया गया भाई इसके पास नॉलेज ज्यादा है और सेहत अच्छी है। कमांडर के लिए पैसा होना जरूरी नहीं है, नॉलेज, जंग लड़ने का तजर्बा ज्यादा हो। देखो अल्लाह ताला दुनिया को असबाब से चलाते हैं। उलमा ने बयान किया है, जंग के कमांडर बनाने के लिए या मुल्क का सदर वजीर आजम बनाने के लिए दो बंदे हैं आपके पास। एक बहुत नेक है, नॉलेज और तजर्बा नहीं है और उसको पता नहीं है क्या करना है, और एक बुरा है लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस है, सलाहियत है। तो बुरे को बनाया जाएगा, नेक को नहीं बनाया जाएगा। बात नहीं आ रही समझ में। जब मैं ये बात लोगों को बताता हूँ, लोग कहते हैं यार ये क्या बात है, तकवे की तो बड़ी अहमियत है। मैं उनसे कहता हूँ मुझे एक बात बताओ, आप जब घर में ड्राइवर रखते हो गाड़ी चलवाने के लिए, एक बंदा है तहज्जुद गुजार है, तबलीग से हजरत जैसे 4 महीने लगा रहे हैं माशाल्लाह, कितने वक्त के लिए निकले हुए हजरत आप? सालाना चिल्ला, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो भी सालाना चिल्ले के लिए निकला हुआ था, अभी ताजा ताजा चिल्ला लगा कर आए, लेकिन वो गाड़ी चलानी नहीं आती। दूसरा गुटखा भी खाता है, पान भी खाता है, चरस भी पीता है, लेकिन गाड़ी चलाना उसको आती है। तीसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, तो ड्राइवर किसको बनाओगे आप? नेक को थोड़ी बनाओगे। बोलोगे भाई तू बहुत नेक है, लेकिन जो काम तुझे दिया जा रहा है तुझमें उसकी सलाहियत नहीं है। हाँ, नेक होना, दोनों ड्राइवर अगर ड्राइवर हैं, फिर जो नेक है उसको तरजीह दी जाएगी। फिर देखा जाएगा यार इसका 4 महीने लगे में, इसके नहीं लगे, तो मैं कम से कम अगर किसी को ड्राइवर रखूंगा तो मैं 4 महीने वाले को तरजीह दूंगा। यार ये ड्राइवर भी है और नेक भी लग रहा है, ये जिक्र अस्कार करेगा फारे वक्त में, गाने नहीं सुनेगा गाड़ी में बैठ के, चरस नहीं पिएगा,
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہمیشہ کام اس کے سپرد کیا جاتا ہے جو کام کا اہل ہو. یہ نبی کی بھی سنت ہے, صحابہ کی بھی سنت ہے, پیغمبروں کی بھی سنت ہے. تو پیغمبر نے طالوت کو امیر بنا دیا اور کہا کہ اللہ کے حکم پہ بنا رہا ہوں. لوگوں نے کہا یہ تو پیسے ہی نہیں ہے ان کے پاس, غریب آدمی. تو پیغمبر نے کہا اس کی غربت کو مت دیکھو, اس کی صحت بھی ہے. لڑائی کے لیے کیا چاہیے؟ صحت چاہیے. کمانڈر ہونے کے لیے جگرا چاہیے, صحت, کانفیڈنس, دل مضبوط. اور دوسرا علم ہے اس کے پاس, نالج ہے, نقشوں کا پتہ ہے, کدھر سے جانا ہے, کدھر سے ٹن مارنا ہے, دشمن کے حملے کیا ہوتے ہیں, ان کی چالوں کو سمجھتا ہے یہ. لہذا یہ طالوت کیا بنے گا؟ یہ تمہارا کمانڈر بنے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو طالوت کو بنا دیا گیا, بولو, کمانڈر. اسی طالوت کی فوج میں حضرت داؤد تھے جو ابھی تک پیغمبر نہیں بنے تھے. بنی اسرائیل کی ایک عام فرد تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے, ظاہر ہے بنی اسرائیل میں سے تھے. اب کیا ہوا ہے کہ جب یہ لشکر گیا ہے لڑنے کے لیے تو یہ بہت تھوڑے تھے اور دشمن بہت زیادہ. تو اللہ نے ان کو امتحان میں ڈالا, کیونکہ اسباب کی دنیا میں بڑا مشکل تھا. تو اللہ چاہتے تھے اسباب تو ہے نہیں تو تقویٰ تو ہونا کم از کم. اسباب بھی نہیں ہے, تقویٰ بھی نہیں ہے, تو پھر کس چیز کی پتہ ملے گی بھائی؟ اللہ کی مدد کیوں آئے گی؟ افغانستان میں طالبان نے امریکہ کو بھگا دیا نا, تو اسباب تو نہیں تھے, لیکن اس اسباب کی تلافی کس چیز نے کی ہے؟ اللہ کے خوف نے, آخرت کی لالچ نے. تو دونوں ہی چیزیں نہ ہوتی تو پھر پلڑا کس کا غالب تھا؟ اللہ کہتا ہے وہ بھی ایسے ہی تم بھی ویسے ہی, تو پاور تو اس کے پاس ہے, تو تمہیں کس بات کی میں فتح عطا کروں؟ سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو دونوں ہی چیزیں اگر مارکیٹ سے شارٹ ہوں تو پھر میرے بھائی گھر پہ آرام سے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا چاہیے, بڑے بڑے کاموں کا نہیں سوچنا چاہیے. تو خیر, اب کیا تھا, اللہ میاں نے ان کو آزمایا کہ ان کا تقویٰ چیک کرنا ہے. تو پیغمبر نے ان کو بتا دیا, طالوت کو بتا دیا, اور طالوت نے پھر لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی دیکھو یہ پانی آئے گا, نہر آئے گی, شدید پیاس لگے گی, لیکن اس نہر سے پانی پینا نہیں ہے, برداشت کرنا ہے اللہ کے لیے. جس نے پانی پی لیا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو پانی نہیں پیئیں گے وہ میرے ہیں. یہ بڑی آزمائش تھی. قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل میں اکثر نے پانی پی لیا. اکثر نے کیا کر لیا؟ پانی پی لیا. گناہ کیا, اللہ کی نافرمانی کی. اس کا نتیجہ یہ نکلا, آخر جو دشمن جو تھا نا, اس کے کمانڈر کا نام تھا جالوت. وہ بڑا پاورفل آدمی, اس کے پاس بڑی فوج تھی. تو اس گناہ کی نحوست یہ ہوئی کہ جن نے پانی پیا انہوں نے کہہ دیا کہ ہم میں اس سے لڑنے کی طاقت نہیں, ہمارے حوصلے پس بھائی, یہ بہت بڑی جماعت ہے, ہم نہیں لڑ سکتے, نکلو بھاگو. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ جہاد میں, جنگ میں گناہ جو ہے نا, اللہ کی نافرمانی, اس کی نحوست پڑتی ہے. صرف جہاد میں نہیں, جو بھی بڑے کام ہے نا, حوصلے والے کام, وہ حوصلے والے کام گناہگار لوگ نہیں کر پاتے, وہ پرہیزگار لوگ کر پاتے ہیں. خدا کا خوف ہوتا ہے نا, گناہ سے بچتا ہے, اس کی ایک الگ سے موٹیویشن ملتی ہے انسان کو, حوصلہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے. گناہگار لوگوں کے حوصلے کیا ہوتے ہیں؟ پست. وہ مشکل موقعوں پہ پتلی گلی سے بول لیا کرو نا زبان سے, یار نکل جاتے ہیں. جب مشکل موقع آئیں گے نا, نکل لے گا پتلی گلی سے. تو انہوں نے بھی یہی کیا. وہ اب اور مشکل ہو گئی. جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ کیا تھے؟ بہت تھوڑے. وہ اور تھوڑے رہ گئے, ان کے تو حوصلے پست ہو گئے. لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی, ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی پاور نہیں ہے. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ جو تھوڑے سے رہ گئے تھے وہ اپنے کمانڈر طالوت سے جا کے کہتے کہ حضرت ہم تو پورے لشکر کو دیکھ کے آئے تھے کہ یہ سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں, جب آدھے سے زیادہ لوگوں نے حوصلے پست ہو گئے ہیں تو کائنڈلی اب ہمارا لڑنا بنتا نہیں, اب ہمیں بھی یہ مروائیں گے, لہذا اب ہم اکٹھے کیا کرتے ہیں, یہاں سے واپس چلتے ہیں, عزت اسی میں. لیکن نہیں, انہوں نے گناہ کیا تھا نا, اس کی نحوست. انہوں نے نیکی کی تھی, پیاس کے باوجود پانی نہیں پیا. یہ تعویل نہیں کی کہ یار پانی پیئیں گے تو لڑیں گے نا. نہیں بھائی, جب اللہ نے کہہ دیا پیاسے لڑو تو بس اللہ فتح دے گا اسی میں. تو تقویٰ تھا تو اس کی برکت ان کے حوصلے پست ہونے کے بجائے بڑھ گئے. انہوں نے کہا تھوڑے سے ہیں, لڑیں گے انشاءاللہ. اور پھر کہنے لگے, جو نہیں لڑنا چاہ رہے تھے, پست ہو گئے تھے ان کے حوصلے, ان کو بھی حوصلہ دلانے لگے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. بھائی تاریخ اٹھا کے دیکھو کتنی مرتبہ ایسے ہوا ہے, بہت تھوڑی تھوڑی جماعتوں کو اللہ نے بڑی بڑی جماعتوں پہ غلبہ دیا ہے, اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان کمبختوں کی سمجھ میں آیا نہیں آیا, اس سے تاریخ کیا ہے, خاموش. پھر قرآن کہتا ہے جب مقابلہ شروع ہوا ہے نا تو اتنا بڑا لشکر اور ادھر تھوڑے سے لوگ جو اور تھوڑے سے ہو گئے تھے, ان کو اندازہ ہو گیا کہ اسباب کی دنیا میں ہم میں اس لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے, اب اللہ ہی مدد کرے گا. تو کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ دعا بڑی خاندانی ہے, مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ دعا میں, بڑی خاندانی دعا. دیکھو وہ یہ دعا بھی مانگ سکتے تھے
ربنا اجعلنا صابرن، اے اللہ ہمیں صابرین، ہمیں کیا بنا دے؟ صابر بنا دے، ہمیں فتح دے دے. یہ بھی کہہ سکتے تھے نا، ہمیں اس لشکر پہ کیا دے دے؟ فتح دے دے. ہمیں صبر کرنے والا بنا، بھاگنے سے بچا. نا ان کو پتا تھا صبر سے کام نہیں چلے گا. ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ صبر کی بالٹیاں انڈیل دے ہمارے اوپر. تھوڑا صبر نہیں چاہیے ہمیں، بہت بڑا لشکر ہے، ہمارے قدم کیا ہوں گے؟ اکھڑیں گے. آسمان سے نا افراغ کہتے ہیں، جیسے بالٹی میں پانی ہونا، وہ آپ نے خالی کر دی، یوں کر کے انڈیل دیا تو وہ کیا ہو گئی؟ خالی ہو گئی. پوری بالٹی آپ نے انڈیل دی. افرغ علینا صبرن، یہ بلاغت ہے. صبر کی کوئی بالٹیاں تھوڑی اوپر سے نازل ہوں گی. سمجھانے کے لیے کہ ایسے صبر دے جیسے صبر کی ہمارے اوپر بالٹیوں کی پورے نہا جائیں ہم صبر کے اندر. اتنا طاقتور صبر چاہیے اس لشکر سے لڑنے کے لیے ہمارے اندر. جب تک تو ایسا صبر نہیں دے گا ہم نہیں لڑ سکتے. ہمیں ایسا صبر چاہیے. تو نیت بھی کر رہے تھے نا لڑیں گے ہم. افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، پیچھے نہ ہٹے ہم. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ان کافروں پر ہماری مدد کر. پہلے صبر مانگا ہے، پھر کیا مانگی ہے؟ مدد. کی ہمارے جو کرنے کا کام ہے نا، اے اللہ پہلے وہ تو ہو جائے. ہم جو اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ میں بھاگ جاؤں پھر بھی کیا ہو؟ ہماری مدد ہو. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اے اللہ میں شادی نہ کرنا چاہوں پھر بھی میری 4 شادیاں ہو جائیں. ہمارے جامع میں ایک استاذ ہیں، وہ ایسے لیٹے ہوئے رہتے تھے نا، اکثر ایسے لیٹے رہتے تھے کہ یار تم 2-3 تمہیں پتہ نہیں کہاں سے رشتے مل جاتے ہیں، میں تو مجھے کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا. میں نے کہا میں تو جب بھی آتا ہوں آپ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں یوں ٹیک لگا کے نا ایسے.